وہ ہیں خیار کے مقابلے میں شرار وہ ہیں کہ جن کو غصہ آ تو جلد جائے مگر اترتے وقت دیر لگائے. یعنی یہ ایک ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے علوم امت کو دیے ہیں اور کتنی امت کی رہنمائی کی ہے. اور یہ کہ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنی طبیعت، اپنا مزاج، اپنے معمولات اور صورتحال، اور پھر کوشش کرے کہ اگر شرار سے بن رہا ہے تو خیار کی طرف آئے اور اپنے مزاج کو بدلنے کی کوشش کرے. کوئی اور کون انسان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جس نے انسان کو اتنا کچھ عطا کیا ہو؟ یعنی اتنے کروڑوں پہلو رہنمائی کے لحاظ سے ہر جہت میں، ہر علاقے کے لوگوں کے لیے، ہر معاشرے کے لیے، ہر ماحول کے لیے، ہر زمانے کے لیے. یعنی رہنمائی کرنے کے لیے بھی تو علم درکار ہے. جس شخص کو صرف ایک علاقے کے لوگوں کے اتار چڑھاؤ کا پتہ ہے، نشیب و فراز کا پتہ ہے، باقی دنیا میں کہیں گیا ہی نہیں، کسی کو جانتا ہی نہیں، تو باقی کی کیسے رہنمائی کر سکتا ہے؟ وہ پھر صرف اپنے گاؤں کے لوگوں کی رہنمائی کرے گا، زیادہ سے زیادہ اپنے ضلع کے لوگوں کی. باقی کے امور ہی اس کو پتہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، یا جس وقت ہے اس کا تو پتہ ہے، پہلی صدیوں کا پتہ نہیں، یا جب ہے اس وقت کا تو پتہ ہے، بعد والی صدیوں کا پتہ نہیں. یہ صرف ایک انسان ایسے ہیں جنہیں رب ذوالجلال نے تاجدار ختم نبوت بنایا، اور پھر جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونا تھا. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کے لیے یہ ما کان اور ما یکون کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ تعلق ہے ما کان اور ما یکون کے علوم کا کہ ہر معاشرہ ماضی کا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں موجود تھے، اس سے پہلے کا ہر زمانہ، اس زمانے کا ہر علاقہ، اس علاقے کا ہر معاشرہ، ہر طرح کی جنریشن، لوگوں کی عادتیں، لوگوں کے معاملات، لوگوں کی سیرت کردار. اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں موجود تھے ظاہری حیات میں، اس وقت عجم میں کیا ہے، عرب میں کیا ہے، ایشیا میں کیا ہے، افریقہ میں کیا ہے، لوگ کیا چال چلن ہے، اور پھر 1 صدی بعد کیا ہوگا، 2 صدی بعد کیا ہوگا، 10 صدیاں بعد کیا ہوگا، قیامت تک کیا ہوگا. یہ ہیں علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس لیے آپ کی رہنمائی کے ہم پلہ کوئی رہنمائی بندہ کر ہی نہیں سکتا کہ کسی کے پاس اتنی روشنی نہیں، کسی کے پاس اتنا اجالا نہیں، کسی کی اتنا وسیع معلومات نہیں، کسی کو اس قدر حالات کا مطالعہ نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب ذوالجلال نے ما کانا کا بھی علم دیا، ما یکون کا بھی دیا، تو یہ حکمت تھی کہ انہوں نے قیامت تک کے مسائل کا حل پیش کرنا ہے، اور قیامت تک کے انسان نے ان کے در سے لینا ہے. قیامت تک کے انسان کی رہنمائی انہوں نے کرنی ہے. اور انسان کئی طرح کے ہوں گے، کئی علاقوں کے ہوں گے، کئی مزاجوں کے ہوں گے، کئی طبیعتوں کے ہوں گے، کئی معاشروں کے ہوں گے، کئی برادریوں کے ہوں گے. تو ہر ایک کے لحاظ سے یہ جامع مطالعہ رکھتے ہوں اور ہر ایک کی جامع رہنمائی کریں. یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے تو پھر اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی لکم کے اندر اس وقت جو عرب میں تھے یا عجم میں تھے، اور دوسری صدی میں، تیسری میں، آج کے قیامت تک کے، وہ سارے لکم میں شامل ہیں کہ تمہارے لیے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ انسان کے بارے میں، یا جو بھی آپ نے ہدایات دی ہیں، تعلیمات دی ہیں، اور کوئی کروڑواں حصہ بھی اس کا نہیں دے سکتا انسان کو. آپ انسان کے سب سے بڑے محسن ہیں، اور آپ نے انسان کے سارے مسائل کو حل فرمایا ہے. یہاں اسی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الغضب، غصے سے بچو، فإنہ جمرۃ علی قلب ابن آدم، کہ بندے کے دل پر یہ ایک چنگاری کی طرح ہوتا ہے. دل پر چنگاری یعنی حصی طور پر. اب دل ایک نرم سی چیز ہے، اس پہ انگارہ ہو تو اس کا کیا بنے گا، اور دل پر چنگاری ہو تو پھر بندے کی اندرونی حالت کیا ہوگی.
تو سرکار فرماتے ہیں الا ترون الی انتفاخ اوداجہ، اگر تمہیں ویسے نہیں پتا چل رہا میری بات کا تو دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی رگیں پھول جاتی ہیں؟ اگر دل پہ کچھ نہیں ہے تو پھر رگیں کیوں پھولی ہیں؟ الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ الی انتفاخ اوداجہ، کہ اس کی رگیں جو ہیں وہ غصے میں پھول جاتی ہیں، وحمرت عینیہ، اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ بطور دلیل پیش کیا کہ باطن میں دل پر معاملہ بیت رہا ہے، غصے کی حالت میں تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی رگیں پھول جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں یہ چیزیں ذکر کر کے پھر ساتھ کرم برائے کرم یہ ہے کہ علاج بھی بتایا، فمن احس ذلک فلیدتجہ، فرمایا جس پر ایسی کیفیت آ جائے، علاج یہ ہے کہ وہ لیٹ جائے پہلو کے بل، بستر پہ یا زمین پہ، ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے جو آگے ہو جائے گا اس سے، اور پتہ نہیں کتنا بڑا ہو جائے اور پھر زندگی بھر وہ نقصان پورا نہ ہو۔ تو سرکار فرماتی ہیں فلیدتجہ ولیتلبد بالارض، اسے چاہیے کہ ایسی صورت میں وہ اگر پہلے کھڑا تھا تو فوراً بیٹھ جائے، بیٹھا تھا تو لیٹ جائے، وہ زمین کے ساتھ جو ہے زمین کے اوپر، فلیتلبد کا مطلب یہ ہے جس طرح زمین پہ لوٹ پوٹ ہونا، یعنی وہ مٹی اپنے بدن سے لگائے، اگر عام زمین نیچے ہے جہاں اس کو میسر، تو اس سے وہ اس آگ سے بچے گا کہ جو آگ اس کے اندر غصے کی صورت کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قسمیں بتائیں، اور وہ قسمیں بھی معاشرے میں ان سے بھی سروکار رہتا ہے۔ وہ قسمیں ہیں قرض کے لحاظ سے، منکم من یکون حسن القضاء، تم میں سے قیامت تک کے انسانوں کچھ وہ ہیں کہ جو ادائیگی کرتے وقت اچھے طریقے سے کر دیتے ہیں، وَإِذَا كَانَ لَهُ أَفْحَشَ فِي الطَّلَبِ فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، ادائیگی میں وہ بندہ اچھا ہے مگر طلب میں اچھا نہیں ہے، مانگتے وقت لڑ پڑتا ہے، یعنی کسی سے جب لینا ہو، دیتے وقت اس پر کوئی چڑھائی بھی کرے تو یہ ہنس کے دے دیتا ہے، دیتے وقت اچھائی ہے مگر اپنا حق مانگتے وقت سختی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں فإحداہما بالأخرى، چلو ایک طرف تو اچھائی ہے تو یہ آپس میں بیلنس ہو جائے گا۔ پھر منہم من یکون سیء القضاء، کچھ وہ ہیں کہ جب انہوں نے کسی کا دینا ہو تو اس وقت اچھے نہیں، لیکن کسی سے لینا ہو تو پھر اچھے ہیں۔ کسی سے اپنا حق مانگتے وقت، اپنا دین، اپنا قرض مانگتے وقت، تو سرکار فرماتے فإحداہما بالأخرى، تو یہاں بھی گزارا ہو جائے گا، ایک چیز دوسری کے ساتھ بیلنس ہو جائے گی۔ اور ساتھ جو ہے فرمایا میں جو چاہتا ہوں کہ تم کیسے بنو، سرکار فرماتے ہیں خیارکم من اذا کان علیہ الدین احسن القضاء واذا کان لہ اجمل فی الطلب، کہ اچھائی یہ ہے انسانیت کی، خیار تم میں سے وہ ہیں، خیار وہ ہیں کہ جب انہوں نے کسی کا قرض دینا ہو تو واپسی میں اچھائی اختیار کرتے ہیں، واپسی میں کسی کا دینا ہو تو واپسی کے وقت سختی نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، گالی مندہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا كَانَ لَهُ، اور کسی سے لینا ہو اجمل فی الطلب، تو مانگنے میں سلیقے سے مانگتے ہیں۔ یہ خیار ہیں، یعنی انسانی رویوں کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی اور انسانیت کے اصول اور ضابطے بتائے، اس کے اندر فرمایا شرارکم، پھر تم میں شرار وہ ہوں گے من اذا کان علیہ الدین اساء القضاء، کہ کسی کا دینا ہو اور وہ مانگے تو جو آگے سے بری حرکتیں کرے، برا طریقہ اپنائے، لڑنے پہ آ جائے۔ وَإِن كَانَ لَهُ، اور اگر کسی سے لینا ہو أَفْحَشَ فِي الطَّلْبِ، تو مانگنے میں برائی کا طریقہ اختیار کرے، یہ شرار ہیں۔ تو فرمایا کہ ضروری یہ ہے کہ اپنے انداز کو بدلو اور خیار سے، شرار سے نکل کے خیار کی طرف آ جاؤ۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں یہ ارشاد فرمایا ان هذه الامه توفی 70 امتا هي آخرها واکرمها علی اللہ عز وجل
فرمایا میری امت جو ہے وہ 70ویں امت ہے، یعنی اس نے 70 کا ہندسہ پورا کر دیا، 70 کا ہندسہ، یعنی جو بڑی بڑی امتیں ہیں۔ ویسے تو انبیاء کرام جو ہے وہ 1,24,000 کم و بیش، اور پھر کچھ کہیں ایک امتی کہیں دو امتی، یا اس طرح کی صورتحال جو قابل ذکر بڑی امتیں ہیں، ان میں سے یہ فرمایا کہ میری امت جو ہے یہ 70ویں ہے، اس نے وہ عدد جو ہے وہ پورا کر دیا۔ یا آخرھا، یہ امتوں میں سے آخری ہے، وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے ہاں یہ سب سے شان والی۔ تو اس بنیاد پر یہ خطبات ختم نبوت میں مصیب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہت کو بھی یہاں پہ اجاگر فرمایا۔ اب یہاں پر انسانیت کے لحاظ سے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ انسان جسے قتور، فجور، ظلم، جہول، یہ جو 25 چیزیں آیات کی شکل میں بیان کی، اس انسان کا عروج کیا ہے، یہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ظاہر کر دیا کہ جب میں اللہ ہو کے اپنا تعارف بذریعہ انسان کرا رہا ہوں، اگرچہ میں نے عرش کو پیدا کیا، کرسی کو پیدا کیا، لوح کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا، جنت کے حسن کو پیدا کیا، چاند ستاروں کو پیدا کیا، مگر سب سے بڑی جو میری تخلیق ہے، جس سے پتہ چلتا ہے سب سے بڑھ کر کہ میں کس قدر شان والا خالق ہوں، خلاق ہوں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس سے آ کر بتایا کہ میری اگر قدرت کا کمال دیکھنا ہے تو انسان کو دیکھو، یعنی انسان کی جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جو بار بار رب ذوالجلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعارف کروا، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا۔ تو یعنی انسانیت کا جو پورا موضوع ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کی چوٹی سے لے کر آپ کے تلووں سے لگنے والی خاک تک، یہ انسان کے لیے عظمت کا نصاب ہے کہ انسان نے جو سیکھنا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرے، اور سرکار سے ہٹ کر کہیں کوئی انسانیت اپنے لیے بطور ماڈل تیار تلاش نہ کرے۔ اور یہ پھر دوسری طرف سے مثلا آج روئے زمین کا جو ہر انسان ہے، خواہ کسی مذہب میں ہے، کسی علاقے میں ہے، کسی مقام پر ہے، وہ حصی طور پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ذریعے ہی زندہ ہے، اور شان کے ذریعے ہی اس کی کوئی حیثیت ہے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہے یا کلمہ نہیں پڑھتا۔ تو اس بیس پر بھی یعنی ہر انسان کا جو گزارا ہے وہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے ساتھ نسبت پر ہے۔ اب دیکھیے یہ صحیح بخاری شریف میں جلد نمبر 2 کے اندر یہ حدیث شریف ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، حدیث نمبر 3326 ہے۔ یہ کئی جگہ بخاری پر یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، جس میں یہ کہ خلق اللہ آدم وطولہ 60 ذراع، کہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ کا قد مبارک جو ہے وہ 60 گز تھا۔ اس حدیث کے آخر میں جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے قابل غور ہیں۔ 60 گز کے بعد فلم یزل الخلق ینقص، تو انسانی قد میں ہمیشہ تدریجاً کمی واقع ہوئی۔ 60 گز سے یعنی 60 سے پھر نیچے آنے کا سفر شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد، اور وقت گزرتے گزرتے یعنی 60 سے پھر 55 پر، پھر 50 پر، پھر 40 پر، اس طرح تھوڑا 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 کرتے کرتے قد جو ہے وہ گھٹ ہوتا چلا گیا انسان کا۔ تو جب کسی چیز میں کمی مسلسل ہو رہی ہو تو وہ تو اگرچہ یہ تو صرف 60 گز لمبائی تھی،
اس میں کمی شروع ہوئی تو وہ تو 60 کروڑ بھی کوئی چیز ہو، جب اس میں کمی آنا شروع ہو جائے اور مسلسل ہوتی جائے تو بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ 60 گز سے نیچے کا سفر شروع ہوا، اور اگر اس قد کو بریک نہ لگتی یہ گھٹتا ہی جاتا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، تو انسان کا پیچھے کتنا قد بچتا؟ یعنی ہر صدی میں، ہر سال میں، ہر دن میں کمی واقع ہو رہی تھی۔ اور انسان کی جو ظاہری شانوں میں سے بڑی شان ہے وہ اس کا مستقیم القامت ہونا اور سیدھے قد والا ہونا، اور سیدھا اور نظر آئے گا تب جب کوئی ہوگا۔ اگر یہ 60 والا چلتا چلتا 1 انچ پر آ گیا ہوتا، چونکہ جو چیز 60 ہے کم ہو رہی ہو مسلسل، تو ظاہر ہے کہ 1 انچ پر بھی آئے گی اور 1 انچ سے نیچے بھی چلی جائے گی اس کے اندر کمی وقوع پذیر ہوتے ہوتے، تو یہ 60 سے مسلسل انسانی کا گھٹتے اگر آدھ انچ پہ آ گیا ہوتا، جو کہ امکان کے دائرے میں ہے، تو پھر بطور فرض آج امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں اتنے انسان ہوتے تو کیا ان کی ٹور ہوتی، کیا ان کا مقام ہوتا، کیا ان کا درجہ ہوتا۔ تو اس بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا فیض ہے کہ موجودہ جو قد ہے اس کو سرکار نے قرار عطا فرمایا۔ کسی صدی میں، کسی زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کو بریک نہیں لگی۔ بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، بڑی اللہ کی رحمتیں ہوئیں، بڑا فضل ہوا، لیکن یہ اپنے رستے پر گھٹتا ہی آیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب ذوالجلال نے دنیا میں بھیجا تو اس حدیث میں یہ سرکار کے لفظ ہیں، فرمایا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنِ، فرمایا میرے آنے تک یہ گھٹتا ہی رہا، میرے آنے تک، آن تک، اس وقت تک، میرے زمانے تک انسان کے قد کو روکنے والا کہ یہ گھٹے نہیں کوئی سبب نہیں بن سکا، اور مسلسل یہ گھٹتا آ رہا تھا، اور جتنا یہ آج ہے قد متوسط اتنا ہو چکا تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر رونق افروز تھے تو سرکار کے صدقے پھر آگے گھٹنا بند ہو گیا۔ یعنی وہ شاذ و نادر کوئی بونا ہو یا کوئی اس طرح کی یا کوئی زیادہ لمبا ہو، وہ علیحدہ وہ شاذ و نادر ہے۔ ایک عام جو دستور حیات ہے اس کی بنیاد پر اب عرب ہو، عجم ہو، یورپ ہو، کائنات کا کوئی حصہ ہو، جہاں کہیں کا بھی کوئی انسان ہے اس کو سلام کرنا چاہیے، وہ سلام کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کہ اگر یہ انسانیت کی جان رونق افروز نہ ہوتے تو آدھی انچ کے انسان کیا منہ دکھاتے، 2 انچ کے انسان کی کیا اوقات ہوتی۔ اور بالخصوص یہ ٹولہ وہابیوں کا جو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کیوں منائیں، کیا ملا ہے ہمیں، تو ان کو تم کہہ سکتے ہو کہ تم تو 1 انچ کے ہوتے، اوپر جو ہے وہ بھینس جو ہے وہ پھوسی کر جاتی تمہارے گلی میں، یا گھوڑی لید کر جاتی، تو کیا پرسنالٹی ہوتی تمہاری۔ یہ جو تمہارا کم از کم قد بچا ہوا ہے، باقی معاملات تو علیحدہ ہیں جنت دوزخ کے۔ اور یہ جو جتنے ٹولے ہیں، یہ جو ویسٹ کے انسان اور ہیومن رائٹس کرنے والے لوگ ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو بوتا اٹھا کے پھر رہے ہیں، یہ جو ان کو قد میسر ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خیرات ہے، سرکار کی دہلیز۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ انسان کی اندرونی صلاحیتیں، انسان کو جو فضیلتیں ملی ہوئی ہیں، قابلیت ملی ہوئی ہے، وہ بھی سارا انعکاس اور ریفلیکشن ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ ظاہری طور پر یہ اتنی بنیادی چیز جو انسان کہلانے والا، جس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا کہ اس کے بغیر اس کی کیا صورتحال ہوتی، تو یہ
ہمارے دین نے یہ واضح کیا کہ قیامت تک اب کتنے کتنے باغی بھی ہوں گے